عباسیوں کے عہد خلافت میں مسلمان افریقہ اور ایشیا کے بہت بڑی طاقت بن گئے تھے۔ ان کی فتوحات کا دائرہ ہند و سندھ اور چین و ترکستان اور یورپ کی سرحدوں تک وسیع ہو گیا تھا۔ مسلمانوں کی تہذیب و ترقی نے ساری دنیا کو حیران کر دیا تھا۔ روم کی عظیم الشان سلطنت سمٹ کر قسطنطنیہ کے اطراف میں محدود ہو گئی تھی۔ رومی دربار میں ایک بہت بڑی مشاورت منعقد ہوئی جس میں تمام رومی علاقہ کے عالم، مذہبی پیشوا، فوجی ماہرین اور دربار کے سیاستداں اور حکام شریک ہوئے۔ اس مجلس کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کی ترقی اور اسلام کی مقبولیت کا راز معلوم کیا جائے کہ وہ کون سی بات ہے جس نے عرب کے وحشی اور جاہل قبیلوں کو اس قدر ترقی یافتہ اور طاقتور بنا دیا۔ بحث و مباحثہ کے بعد اس مجلس نے طے کیا کہ چند ہوشیار اور قابل آدمیوں کو مسلمانوں کے شہروں میں بھیجا جائے اور وہ ہر طرح کی معلومات حاصل کر کے واپس آئیں اور رومی دربار میں اپنی رپورٹ پیش کریں۔ اس فیصلے کے بعد دربار اور گرجا کے چند قابل اعتماد ذہین اشخاص کو یہ ذمہ داری سونپ دی گئی۔ یہ لوگ تاجروں کے بیس میں مسلمانوں کے شہروں کی طرف روانہ ہو گئے۔ ان میں سے ایک مذہبی عالم اس بات کی تحقیق کے لیے مقرر تھا کہ وہ اسلام کی اشاعت اور مقبولیت کا راز معلوم کر کے آئے کہ وہ کون سی بات ہے کہ جو عام آدمیوں کو متاثر کرتی ہے اور وہ بے اختیار اسلام کی طرف کھنچے چلے جاتے ہیں۔ یہ شخص کپڑوں کا تاجر بن کر دمشق میں داخل ہوا۔ اس کے ساتھ ایک غلام تھا، نہایت وفادار اور اطاعت گزار، جس کے ماتحت اور بھی غلام تھے جو اپنے آقا کی مختلف خدمتوں پر مقرر تھے۔ یہ لوگ دمشق پہنچے تو ایک سرائے میں ٹھہرے اور دمشق کے مسلمان تاجروں سے لین دین کرتے رہے اور ساتھ ہی ساتھ ان سے دوستی اور تعلقات بڑھانے اور ہر بات کی ٹول لگاتے رہے کہ کسی طرح اپنے اصل مقصد کو حاصل کر لیں اور وہ راز معلوم کر لیں جس نے مسلمانوں کے دین کو مقبول عام بنا دیا۔ جہاں تک تجارت اور کاروبار کے معاملات تھے، انہوں نے دیکھا مسلمان تاجر بہت ہوشیار اور کاروباری معاملات میں بڑے باخبر رہتے تھے اور ساتھ ہی ساتھ نہایت دیانتدار بھی ہیں، اور اس وجہ سے ان کی شجاعت خوب پھیلی ہوئی تھی اور منافع بخش بھی تھی۔ رومی عالم کے ساتھ جو تاجر تھے وہ مسلمان کی تجارتی مہارت اور دیانتداری سے متاثر ہوئے، مگر خود چونکہ تاجر نہ تھا اور ان معاملات سے واقف نہ تھا، اس بات کو کچھ زیادہ اہمیت نہیں دیتا تھا۔ وہ سمجھتا تھا یہ تو بس تجارتی گر ہے، اصل بات کچھ اور ہے جس نے اسلام کو مقبول بنایا ہے۔ یہ رومی وفد دمشق سے قدس اور بغداد تک ہو آیا۔ بغداد پہنچ کر رومی عالم نے مسلمان اہل علم کی مجلسوں میں شرکت کی، وہاں کے کتب خانوں کو دیکھا اور مسلمانوں کی علمی ترقی اور نت نئے ایجادات سے بہت متاثر ہوا۔ علم و فنون میں مسلمانوں کے بہت نظریوں اور انکشافات کو اس نے اپنے روزنامچے میں بھی درج کیا، مگر آخر میں اس نے یہی لکھا کہ میں نے بہت سی باتیں معلوم کر لیں جو مسلمانوں کی ترقی کا سبب ہیں، مگر افسوس وہ اصل بات معلوم نہیں ہو سکی جس نے ان کے دین اسلام کو تیزی سے پھیلایا ہے۔ ان شہروں کا دورہ کر کے یہ لوگ دمشق اور وہاں سے مسلمانوں کی سرحد حمص پہنچے گئے۔ حمص میں انہوں نے اپنا باقی ماندہ سامان تجارت ایک تاجر کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ جب کاروباری معاملات ختم ہو گئے تو مسلمان تاجر نے اپنے دسترخوان پر شریک طعام ہونے کی دعوت دی۔ رومی عالم اپنے تاجروں اور غلاموں کے ساتھ وہاں پہنچا تو میزبان نے، جو بہت بڑا تاجر مالدار آدمی تھا، مہمانوں کا بڑے طباق سے خیر مقدم کیا۔ نہ صرف رومی عالم اور اس کے ساتھی تاجروں کی عزت کی بلکہ ان کے غلاموں سے بھی اسی طرح مصافحہ کیا اور ان کو بھی دسترخوان پر عزت و احترام سے بٹھانے لگا۔ یہ بات رومیوں کو بڑی ناگوار گزری۔ ان کے غلام بھی بڑے حیران ہوئے کیونکہ وہ سمجھتے تھے آقا اور غلام میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے، اور یہ بڑی بے ادبی اور گستاخی ہے کہ غلام آقا کی برابری کرے۔ رومیوں کے غلام بڑے اصرار کے باوجود دسترخوان پر نہیں بیٹھے اور اپنے آقاؤں کے پیچھے دست بستہ کھڑے رہے،
مگر انہوں نے دیکھا کہ مسلمان تاجر کے غلاموں نے جب دسترخوان پر ہر طرح کے کھانے اور لوازمات سجا دیے تو بڑی بے تکلف اپنے آقا کے دائیں بائیں بیٹھ گئے اور مزے سے کھانے میں شریک ہو گئے۔ رومی عالم کو تو بڑی وحشت ہوئی جب اس نے دیکھا کہ مسلمان تاجر نے اپنے غلام کی کھائی ہوئی روٹی کے ٹکڑے اٹھا لیے اور یہ کھا کر کہنے لگا، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رزق کو ضائع کرنے سے منع فرمایا ہے۔ رومی عالم اپنے وفد کو لے کر واپس آ گیا اور اس نے دربار میں اپنے سفر کی تفصیلات پیش کی اور اس کا اعتراف کیا کہ وہ اصل راز کو نہ جان سکا جو اسلام کی مقبولیت کا سبب ہے۔ مگر قیصر روم نے حمس کے اس واقعہ کو دوبارہ سنا اور اس پر غور کرتا رہا۔ پھر اس نے کہا، میں اس راز کو سمجھ گیا۔ سب حیرت سے دیکھنے لگے، مگر اس نے کہا، میں ابھی نہیں بتاؤں گا، کچھ دن کے بعد بتاؤں گا۔ کچھ دنوں کے بعد جب دوبارہ یہ مجلس بیٹھی تو سب منتظر تھے کہ قیصر آج اس راز پر سے پردہ اٹھائے گا۔ مگر قیصر نے اس رومی عالم سے پوچھا، تمہارے ساتھ جو غلام سفر پر گئے تھے ان کا کیا حال ہے؟ رومی عالم نے بڑی شرمندگی سے کہا، حضور، ان میں سے چند بھاگ گئے ہیں جن میں سے ان کا نگراں غلام بھی شامل ہے جس پر مجھے بڑا بھروسہ تھا، اور معلوم ہوا ہے کہ وہ سب مسلمانوں کے ملک میں جا کر رہنے لگے ہیں اور مسلمان ہو گئے ہیں۔ قیصر نے کہا، بس یہی راز مسلمانوں کی ترقی اور اسلام کی مقبولیت کا ہے کہ ان کے دین میں آقا اور غلام، امیر اور غریب سب برابر ہیں۔ یہ نہ ہوتا تو تمہارے غلام نہ بھاگتے نہ مسلمان